أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورۃ العنکبوت کے متعلق اہم تفسیری نکات اور مضامین بیان ہوئے تھے۔ سورہ روم آج انشاءاللہ کچھ اہم باتیں اس کے متعلق اور پھر اگلی چند صورتوں کے متعلق بیان ہوگا۔ سورہ عنکبوت، اس میں اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پہ بیان کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا نہ کوئی برکتیں دے سکتا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت پر دلائل ہے، اور تم نے اللہ کے علاوہ جن جن کو اپنا سہارا بنایا ہوا ہے دنیا میں، ان کی مثال عنکبوت مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ جس طرح مکڑی کا جالا کمزور ہے، اسے گرمی اور سردی میں وہ جالا اسے بچا نہیں سکتا، اسی طرح تمہیں بھی غیر اللہ کا سہارا بچا نہیں سکتا ہے۔ تو اے مومنو، اگر تم اس بات پر قائم رہے تو اللہ تمہیں غلبہ عطا کریں گے، اللہ تمہیں اس طرح غلبہ عطا کریں گے جس طرح اللہ نے رومیوں کو ایرانیوں پر غلبہ عطا فرمایا تھا۔ رومی یہ اہل کتاب اور ایرانی یہ جو ہے یہ مجوسی۔ اب رومی اہل کتاب تھے، ایرانی وہ مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے۔ تو ہوا یوں کہ
ایرانیوں کو فتح حاصل ہو گئی، ان کے آپس میں کچھ مسائل ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، ایرانیوں کو رومیوں پہ فتح حاصل ہو گئی، مکہ کے جو مسلمان تھے ان کا دل رنجیدہ ہوا، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بنسبت مجوسیوں کے یہ جو رومی ہیں یہ اہل کتاب ہیں، چلے ان کو پھر بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، ہمیں بھی کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، وہ تو ہے ہی آگ کی پوجا کرنے والے، یہ تو اہل کتاب ہیں، کتاب کو ماننے والے ہیں، آسمانی کتابوں کے ماننے والے، تو ان کا دل یہ ہوتا تھا رومیوں کو فتح حاصل ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا رومیوں کو بھی ہم غلبہ عطا کریں گے، اگر تم دین پر پکے رہے تمہیں بھی ہم فتح عطا کریں گے۔ اور معنوی ربط اور تعلق مفسرین نے بیان کیا کہ صرف زبانی ایمان لانا کہ جی میں مومن، میں ایماندار، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تکالیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ سورہ عنکبوت میں یہ بتلایا، اب روم میں اللہ نے بتلایا کہ جس دن، یاد رکھنا تکالیف تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن جس دن رومیوں کو ایرانیوں پہ غلبہ حاصل ہوگا اسی دن میں اللہ مسلمانوں کو مکہ پر بھی فتح عطا کروں گا، مسلمانوں کو بھی غلبہ عطا کروں گا۔ تو اصل میں اس صورت میں کیا ہے، اللہ نے غلبے کا ذکر کیا ہے کہ غالب انشاءاللہ تم ہی رہو گے، اسلام ہی جیتے گا۔ شروع میں اسی بات کا ذکر ہے، غلبت الروم، شروع اسی بات سے کیا، الف لام میم غلبت الروم۔ اب اللہ نے ابتدائے صورت میں خوشخبری کی فتح اللہ نے مسلمانوں کو دے دی، تم بھی غالب آؤ گے جس طرح رومی غالب آئیں گے۔ پھر آگے اللہ نے دلائل قائم فرمائے، اس صورت کے اندر کئی سارے دلائل اللہ نے بیان فرمائے، حشر نشر کے اوپر بھی اللہ نے ثبوت عطا فرمائے، جس طرح میں اللہ فتح بھی دیتا ہوں، میں اللہ تمہیں زندہ بھی کرتا ہوں، میں اللہ تمہیں مارتا بھی ہوں، اسی طرح میں اللہ تمہیں قیامت والے دن دوبارہ اٹھاؤں گا۔ دنیا کے اندر جن لوگوں نے مان لیا ان کے لیے تو بشارتیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے ڈراوا ہے، ہاں ان کے لیے تخویف اللہ نے ذکر کی۔ وہ جو جہنم کا عذاب ہوگا ہم نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، میں اللہ تمہیں فتح عطا کروں گا، میں اللہ تمہیں غلبہ عطا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تسمعون۔ میرے اللہ پاک نے فرمایا دنیا والوں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو، صبح شام اللہ کی پاکی کے تم نے ترانے گانے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تسمعون۔ اگر تم توحید میں قائم رہے، اگر تم اس مسئلے پر پکے رہے، تم صبح شام ذکر کرتے رہے، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے، ہاں تم نے صبح شام اللہ کو ہر شریک سے پاک سمجھنا ہے، تو پھر اللہ تمہیں فتح بھی عطا کرے گا، اللہ تمہیں غلبہ بھی عطا کرے گا۔ پھر ایک تفصیلی سلسلہ اللہ نے قائم فرمایا، تمہیں بھی مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح تمہارے نفس میں سے ہم نے جوڑے جوڑے بنا دیے، زمین و آسمان کا بنانا، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، ہر بندے کی الگ الگ زبان ہے، ہر بندے
کا الگ الگ رنگ ہے، میرا رنگ دیکھیے، آپ کا رنگ دیکھیے، ہر ایک کا رنگ اللہ نے الگ الگ بنا دیا۔ 7 بیٹے ہوں، 10 بیٹے ہوں، 20 بیٹے ہوں، کبھی بھی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جی، اگر رنگ ایک ہوتا مسئلہ ہو جاتا۔ دن اور رات تمہارے لیے بنائے، رات کو تم سوتے ہو، دن میں تم رزق تلاش کرتے ہو۔ اسی طرح وہ جو آسمان سے بارش برستی ہے، اس سے پہلے بجلی کا آنا، بجلی کا چمکنا، پانی کا برسنا، زمین و آسمان کا یہ قائم ہو جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہی بتا رہی ہیں کہ اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی کا ذکر کرتے رہو، اللہ ہی کے حکموں کی تم فرما برداری کرتے رہو، تو پھر اللہ تمہیں فتح بھی عطا کرے گا، اللہ تمہیں غلبہ بھی عطا کرے گا۔ اور وہی 3 امور کا ذکر اس صورت میں بھی آیا۔ 3 امور: شرک نہ کرو، احسان کرتے رہو، ظلم نہ کرو۔ شرک نہ کرو، احسان کرتے رہو، ظلم نہ کرو، یہ 3 امور۔ تو پھر اللہ کی نعمت مزید تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ 3 امور قرآن میں جا بجا اللہ نے ذکر کی۔ اب اس کے ساتھ پھر ایک مثال دے کے سمجھایا، جس طرح یہ تمہارے غلام ہے دنیا کے اندر، دلائل کے بعد ایک مثال دی۔ یہ تمہارے غلام ہے دنیا کے اندر، یہ تمہاری جائیداد میں شریک نہیں ہے، تم انہیں اپنی جائیداد میں شریک نہیں کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے گھر میں رہتے ہیں، لیکن تم انہیں اپنی جائیداد میں شریک نہیں کرتے ہو۔ تو اسی طرح جو اللہ ہے، تم یہ دنیا والوں کو اس کے ساتھ کیسے شریک کر لیتے ہو؟ ہاں، کیسے شریک کر لیتے ہو؟ یہ مشرک لوگ تو اپنی نفسانی خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں، جب تکلیف آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب تکلیف دور ہو جاتی ہے فوراً شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایسا مت کرو، رزق کی فراقی، رزق کی تنگی یہ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ تکلیف ہو، خوشی ہو، ہر حال میں تم اللہ کو پکارتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو، اللہ کا ذکر ادا کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ پھر آگے دنیا والوں کو سمجھایا، زار الفساد فی البر والبحر، یہ جو تری میں فساد ہے، یہ جو خشکی میں فساد ہے، یہ جو بر اور بحر میں فساد واقع ہو گیا، اللہ نے سمجھایا یہ لوگوں کے اپنے اعمال ہیں، لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں۔ ہاں، یاد رکھنا دنیا والوں، آج بھی اس دور کے اندر اگر کوئی مسائل ہے، کوئی عذاب ہے، قرآن نے تو 1400 سال پہلے یہ کہہ دیا، 1450 سال پہلے، یہ انسان کی اپنے اعمال، اپنی نحوست ہے۔ اگر تم فساد، اگر تم نافرمانیاں کرو گے نا، تو پھر یہ سارا کا سارا فساد زمین میں واقع ہو جائے گا، پھر بیماریاں بھی آئیں گی، پھر وبائیں بھی آئیں گی، پھر پریشانیاں بھی آئیں گی۔ ہاں، میں نے دنیا والوں کی ان مخالفت کی وجہ سے ہی، یہ دنیا والے جو ہر وقت دین کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، میں نے ان کے دلوں پہ مہر جباریت لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتے۔ سورت کے آخر میں دوبارہ پھر یہ اللہ نے یہ سمجھایا کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا کمزور حالت میں، پھر دوبارہ کمزوری کے بعد قوت آ گئی، قوت کے بعد اب دوبارہ کمزوری آ گئی۔ کون سی کمزوری؟ بڑھاپا۔ ہاں، یہ سارے مراحل اگر تمہارے اوپر کوئی لانے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ اللہ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے بن جاؤ۔ ہاں جی، آگے سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان، اس کے اندر اللہ کریم نے اس بات کا تذکرہ کیا، تعلق اور ربط یہ مفسرین نے بیان کیا ہے سورہ لقمان کا، نامی ربط
رومیوں، پیچھے سورہ روم گزری نا، رومیوں اگر تم توحید پر قائم رہے تو اللہ تمہیں اسی طرح غلبہ عطا کرتے رہیں گے، مسلمانوں کو بھی اللہ غلبہ عطا کریں گے۔ سورہ لقمان میں بتایا یہ مسئلہ اتنا اہم ہے۔ حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کو جب نصیحت کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات نصیحت میں سب سے پہلی بات کیا کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، سب سے پہلی نصیحت یہی حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو سر فہرست یہ نصیحت کی۔ اور پھر معنوی تعلق مفسرین نے جو اس کا بیان کیا ہے کہ اللہ ضرور تمہیں فتح عطا کریں گے، شرک نہیں کرنا۔ اب یہ صورت بمنزلہ تتمہ کے اللہ نے ذکر کی ہے سورہ لقمان، اس میں دوبارہ تفصیل سے دلائل ذکر کی ہیں علی وجہ الکمال۔ اب اس بات کو اللہ نے بیان کیا۔ اب شروع سے اس صورت کو اگر پڑھتے جائیے، ہاں مومنین محسنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہاں اسی طرح پھر وہی لوگ ہدایت پر ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر جو ایمان والے ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے نعمتیں۔ آسمان کو دیکھو ہم نے اس کو کس طرح بنایا، زمین کو دیکھو ہم نے اس کو کس طرح بچھایا، یہ اللہ کی خلقت ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، دیکھو نا اللہ کے کمالات۔ پھر حضرت حکیم لقمان کی نصیحتیں، وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، ہاں شرک نہ کرنا، شکر کا سب سے بڑا ذریعہ شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ یہ اللہ نے بیچ میں ایک حکم دیا ادخال الہی ووصینا، ہاں ہم نے یہ حکم یہ بھی دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی تجھے شرک کا حکم دے والدین میں سے کوئی تو ان کی بات نہیں ماننا۔ اسی طرح چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہوگی، قیامت والے دن وہ سامنے آئے گی، میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، میرے بیٹے اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، زمین میں فخر و غرور تکبر سے نہ چلنا، اپنی آواز بری مت نکالنا، ہاں عاجزانہ رویے سے ہر وقت اپنے آپ کو چلاتے رہنا۔ پھر دوبارہ اگلے رکوع میں آسمان و زمین کو اللہ نے فرمایا دیکھو کتنی نعمتیں جو میں نے تمہارے لیے ظاہر کر دی۔ نماز کی اللہ نے ترغیب دی، اخلاق فاضلہ کی ترغیب دی کہ اپنے اخلاق اچھے کرو، دنیا والے تم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ پھر دلائل، ہاں یہ دنیا والے اتنا کچھ ہے، پھر بھی ان کی عادت کیا ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو پھر اللہ اللہ اللہ، جب کشتی کنارے لگ جاتی ہے دوبارہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر آخر میں اب اللہ نے یہ بات ذکر کی لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہاں اور وہی وہ دن ہوگا جس دن ہر ایک کی نفسا نفسی لگی ہوئے گی۔ پھر آخر میں فرمایا قیامت کب آئے گی، بارش کب اترے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، ہاں کون کدھر مرے گا، یہ سب ایسے سوالات ہیں، یہ صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اب سورہ سجدہ اب اس کا نامی تعلق، نامی رب، سورہ لقمان میں اللہ نے نصیحت حضرت حکیم لقمان کی بیان کی، میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ اب سورہ سجدہ میں یہ فرمایا کہ یہ جو مسئلہ ہے اللہ پر ایمان لانا جس کا لقمان میں بھی ذکر ہوا، اس پر ایمان رکھنے والے وہ میرے بندے ایسے پیارے ہیں جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر پڑ جاتے ہیں، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ سجدہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سورہ سجدہ میں اللہ نے بتلایا۔ معنوی تعلق سورہ فرقان، وہ تبارک الذی نزل الفرقان 19ویں پارے سے ابھی سورہ لقمان تک اللہ نے یہ تفصیل سے بتلایا، برکتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب یہاں سورہ سجدہ سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ عذر وہ یہ کریں کہ ہم کسی کو برکت والا تھوڑی سمجھ کے پکارتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بابا
ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ یہ شفیع غالب، یعنی یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں۔ ہم ان کے نام پہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے اب اس کا رد کیا تفصیلی، آگے کئی ساری صورتوں کے اندر اللہ نے اس کا رد کیا، اور اس میں بھی اللہ نے دلائل، تخلیق کے دلائل، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، تدبیر، مدبر وہی ہے، ہاں آسمان و زمین کو کتنے عرصے میں پیدا کیا، عالم الغیب وہی ہے، عزیز وہی ہے، رحیم وہی ہے، احسن پیدائش پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والی جب اللہ کی ذات ہے، پھر تم کہتے ہو جب ہم مر جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ وہی اللہ جس نے تمہیں ابتدائی طور پہ زندہ کیا پھر مارا، وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ پھر اسی طرح ملک الموت کے ذریعے، ملک الموت فرمایا وہ اللہ ہی تو ہے، اس نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ ملک الموت الذی وکل بکم، وہی ملک الموت ہے جو تمہارے اوپر مقرر ہے، وہ ان کے اس کے ساتھ کچھ فرشتے ہوتے ہیں، وہ تمہاری جانیں نکالتے ہیں، تمہاری جانیں قبض کرتے ہیں، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر یاد رکھنا اللہ نے مجرمین کا احوال بیان کیا، وہ جو مجرمین ہوں گے، جرم کرنے والے ہوں گے، قیامت والے دن وہ پورے کے پورے پسینے میں ہوں گے، ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ ہاں جو ایمان والے، جنہوں نے ایمان لایا، اعمال کیے، ان کے لیے تو خوشخبری ہے، وہ وہاں پہ بھی خوش ہوں گے۔ یاد رکھنا یہ دنیا کے اندر جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، سچے ایمان والے، جب ان کے سامنے میرا ذکر آتا ہے، میرا قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، میری تسبیح بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو احوال ہم نے یہاں پہ بیان کیے، یہ میرا پیغمبر سچا ہے، اس کو مان لو۔ ہم نے یہی بات تورات میں بھی ذکر کی تھی، تورات میں بھی یہی بیان ہوا، تورات میں بھی یہی بیان ہوا، میرا یہ پیغمبر سچا ہے، آخری پیغمبر آئے گا، ہاں جی، اور یہی احوال کہ اللہ کی توحید۔ یہ تو مسئلہ ہر قوم کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اللہ نے بھجوایا۔ اب آخری میں یہ بات ذکر کی، بڑی زبردست بات، سورہ سجدہ کے اندر فرمایا بار بار تم کہتے ہو قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ او بابا قیامت کب آئے گی نہیں آئے، قیامت کب آئے گی؟ ہاں اللہ جب لے آئے، اس بحث کو چھوڑو۔ یہی تم نے سوال لگایا کب آئے گی نہیں آئے گی، کب آئے گی نہیں آئے گی، یہی باتیں تم کرتے رہتے ہو۔ ہاں ان باتوں کو چھوڑو، یہ دیکھو کہ اس قیامت والے دن کے لیے تم نے تیاری کتنی کی ہوئی ہے۔ ہاں اب بندے کا امتحان ہو جی، جولائی میں امتحان ہے، اب وہ صرف بیٹھا ہوا ہے، جولائی میں امتحان ہے، جولائی میں امتحان ہے، جولائی میں امتحان ہے، تو اس کو ٹیچر کیا کرے گا، استاد کیا کرے گا؟ ایک تھپڑ مارے گا کہ اس طرح بولنے سے کیا ہو جائے گا۔ تو ہم بھی کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اوہو بڑا ڈر لگتا ہے موت سے۔ منہ سے کہنے سے کیا ہوتا ہے بابا، عمل کرو۔ اس دن کے لیے کتنی تیاری ہے یہ بتلاؤ۔ اب سورہ احزاب آگے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ احزاب اس کا نامی اسمی ربط جو مفسرین نے بیان کیا، سورہ سجدہ میں یہ بتلا دیا کوئی بھی اللہ کے سامنے زبردستی نہیں کر سکتا، اس سے کوئی بات نہیں منوا سکتا، کوئی شفیع غالب نہیں ہے۔ اب سورہ احزاب میں فرمایا اگرچہ تمام احزاب کہا جاتا ہے جماعتیں، تمام جماعتیں بھی مل کر تمہارے مقابلے میں آ جائیں، پھر بھی تم نے اس بات کو بیان کرنا ہے۔ اور معنوی تعلق یہ بیان کیا کہ پیچھے بیان ہوا اللہ ہی ہے، اس کے سامنے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، وہ کوئی شفیع غالب نہیں۔ سورہ احزاب میں فرمایا اب یہ لوگ تھوڑے نرم پڑیں گے اس معاملے میں، یہ مشرکین بات کرنے آئیں گے، لیکن آپ نے اس کی بات کو
نہیں ماننا ہے۔ وہ کہیں گے کچھ ہمارے معبودوں کا، کچھ آپ کے معبود، ایسا نہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ فرمایا میرے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور ان کی کسی بھی پیشکش کو نہ مانیے۔ دین کی دعوت حکمت اور نرم لہجے میں دینی ہے، لیکن مسئلہ کھول کے بیان کرو۔ جو ہم نے آپ کی طرف وہی کر دیا، آپ نے اس کو دنیا والوں کے سامنے بیان کرنا ہے، ہاں دنیا کے سامنے کھول کے بیان کرنا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، دنیا کے سامنے آپ نے کھول کے بیان کرنا ہے۔ اب اس صورت میں کئی سارے احکامات اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ مختصر طور پہ ان کا انشاءاللہ ذکر کروں گا، مختصر طور پہ۔ بنیادی بات جو اس صورت کے اندر بنیادی باتیں ہیں وہ یہی، سب سے اہم بات یہ سمجھ لیں اس صورت کے اندر کہ دنیا کے اندر کئی سارے احکامات ایسے ہیں کہ وہ تمہارے کہنے سے اس طرح ہو نہیں سکتا ہے۔ کیسے؟ جیسے مکہ کے مشرکوں کی یہ عادت تھی کہ وہ جب اپنی بیوی کو اس طرح کے کوئی الفاظ کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح، اس طرح جس کو زہار کہا جاتا ہے، جب وہ اس طرح کے الفاظ بول دیتے تھے، اب اس کے بعد اس کو ماں سمجھتے تھے کہ یہ میری ماں ہے، بیوی کو۔ اسی طرح جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہوتی تھی، جب منہ بولے بیٹے نے اس سے شادی کر لی، اب اس کو حقیقی بیٹے کی بیوی سے، کہ جس طرح حقیقی سگے بیٹے کی بیوی ہوتی ہے اسی طرح۔ تو فرمایا نہیں، تمہارے ماں کہنے سے تمہاری بیوی ماں نہیں بن جاتی ہے، زہار کا حکم الگ ہے، ہاں اس کا حکم ہم نے نازل کر دیا ہے، اس کے مطابق عمل کرو، وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی سگے بیٹے کی بیوی کی طرح نہیں بن جاتی ہے، ہاں تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ اسی طرح جس طرح تمہارے کہنے سے یہ معبود خدا نہیں بن سکتے جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، اسی طرح تمہارے کہنے سے یہ بیوی ماں نہیں بنتی، اور اسی طرح یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سگی بیٹے کی بیوی کی طرح، ایسا نہیں ہوتا ہے، تمہارے کہنے سے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ اس طرح اللہ نے کچھ فروعی مسائل، کچھ اصولی مسائل اللہ نے ذکر کیے۔ اصول تو یہی تھا کہ تمہارے کہنے سے یہ معبود نہیں بن جاتے ہیں، اور فروعی اختلافات، فروعی باتیں ذکر کی زہار کے طور پہ کہ بیوی ماں نہیں بن جاتی، اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سگے بیٹے کی بیوی کی طرح نہیں بن جاتی۔ یہ دو باتیں، اور اسی پھر متبنہ منہ بولے بیٹے کی اوپر ہی اللہ نے کئی ساری باتیں، کئی احکامات اس صورت کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور شروع میں یہ بات آپ کو بتلا دوں، حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہتے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، یہ غلام، ان دونوں کو کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا۔ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، حضرت زینب سے نکاح ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپس میں نہیں بن پائی، اب ان کی آپس میں طلاق ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ حضرت زینب سے نکاح کریں، اور دنیا والوں کو خود آپ کے ذریعے ہم یہ رسم توڑ کے پیغام دیں گے، تم کوئی کام نہ کرو، ہم اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ کام کر کے دنیا والوں کو بتلائیں گے۔ پھر اس منہ بولے بیٹے کی بیوی سے حضرت زینب جب ان کو طلاق ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ یہ مختصر سا خلاصہ جو اس صورت کے اندر بیان ہوا۔ تو فرمایا
منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ اگر وہ طلاق دے دے نکاح ہو جاتا ہے، وہ سگے بیٹے کی بیوی کی طرح نہیں ہے۔ آگے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے جب یہ کام کیا اب کیا ہوگا دنیا والوں، ایمان والوں؟ ہاں میرا پیغمبر پریشان ہوگا، دنیا والے پروپیگنڈا کریں گے، لیکن تم نے میرے پیغمبر کا ساتھ دینا ہے، میرے پیغمبر کا ساتھ دینا ہے۔ پھر آگے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے کام نہیں لینا ہے۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ پہ کوئی اثر نہ اپنا کام آپ نے جاری رکھنا ہے۔ میں اللہ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، میں اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہوں۔ جس طرح میں نے غزوہ خندق میں مدد کی تھی، وہ احزاب میں دیکھو ساری جماعتیں تمہارے مقابلے میں آ گئی تھی، لیکن کس طرح میں اللہ نے تمہاری مدد کی اور ان کو جو ہے ناکام واپس لوٹا۔ اب غزوہ خندق ایک تفصیلی واقعہ ہے، ہاں اسی کے نام سے یہ صورت بھی ہے۔ اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے خندق کھودی تھی، کیونکہ کئی ساری جماعتیں بیک وقت مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئی تھی، اور اس کے بعد پھر بہرحال وہ مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور پسپا ہو گئے تھے۔ یہ اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا اس موقع پہ بھی میں اللہ نے تمہاری مدد کی۔ پھر اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اپنی ازواج کو کہہ دو، اپنی ازواج کو کہہ دو اگر تم دنیا چاہتی ہو آؤ میں تمہیں دنیا کا کچھ سامان دے کے رخصت کر دیتا ہوں، اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو ہاں جی تو پھر اب یہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ اسی طرح رہنا پڑے گا، ہاں میرے ساتھ اسی طرح رہنا پڑے گا، سادگی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ پھر یہ فرمایا اپنی ازواج سے کہہ دو ان کی کسی باتوں میں، مخالفین کی کسی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ جس طرح ان کا نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح اگر وہ کوئی ایسا کام کر بھی لیں گی تو ان کا عذاب بھی زیادہ ہوگا، دگنا ہوگا۔ اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، تم میرے نبی کی گھر والی ہو، تم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں سے الگ ہو، تم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فیصلہ آیا ہے اب یہ بڑی باتیں کریں گے، دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی ہے۔ اور یاد رکھنا ایمان والو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میں نے اپنے پیغمبر کو خاتم النبیین بنا دیا، نبوت کا دروازہ آپ پہ بند ہو گیا، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو نبی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، جو اس کی تائید کرے وہ بھی دجال ہے، اور جو اس کی پس پشت اعانت کرے وہ بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہوگا۔ تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، اس لیے اگر انہوں نے کسی سے نکاح کیا، ان کا تو بیٹا ہی موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا ہو، ہاں ان کے بیٹے تو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ پھر آگے فرمایا یہ عورتیں، کچھ عورتوں کا ذکر کیا، ان سے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے۔ گھر کے آداب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب ذکر کیے۔ ہاں جی اب تم لوگ پریشان کریں گے، ایسا نہ ہو تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاؤ، کوئی دعوت وغیرہ ہو، کھانا کھا لو تو اب منتشر ہو جاؤ۔ پھر سورت کے آخر میں 2-3 باتیں اہم ذکر ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگ تک ستاتے ہیں، میں ایمان والوں کو حکم دیتا ہوں میرے پیغمبر پر پریشانیاں آئیں تم ایسا کرو، میرے پیغمبر پر درود بھیجا کرو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، درود اور سلام بھیجا کرو۔ پھر سورت کے آخر میں پھر حکم دیا اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور ساری ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ جب بھی گھروں سے نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں، ہاں ورنہ یہ لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، جب بھی نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں۔ یہ سورہ احزاب میں بتلا دیا۔ اب سورہ احزاب الحمدللہ اس کی اہم باتیں۔ اب سورہ سبا ہے، سورہ سبا اس کا نامی تعلق ربط مفسرین نے یہ بیان کیا کہ احزاب میں بتلایا کہ اگر تم توحید پہ قائم رہے
اگر توحید پہ قائم رہے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، اگرچہ احزاب، جماعتیں، بڑے بڑے جتھے بھی تمہارے مقابلے میں آ جائیں۔ سورہ سبا میں فرمایا اگر مان لوگے تو بہتر ہے، وگرنہ قوم سبا کی طرح تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، قوم سبا کی طرح تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور معنوی تعلق جس طرح تمہارے کہنے سے وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سگے بیٹے کی طرح نہیں ہو جاتی، تمہارے کہنے سے معبود حقیقی معبود نہیں بن جاتا، ہاں، جس کو تم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح انبیاء، فرشتے، جنات، ان کے بارے میں بھی جو تمہارے غلط نظریات ہیں وہ سارے باطل ہیں، تمہارے کہنے سے کوئی بات دین تھوڑی بن جائے گی، ہاں۔ اور پھر اسی طرح سورہ سبا سے چوتھا حصہ یہ شروع ہو رہا ہے، چوتھا حصہ قرآن کے اندر چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کا مرکزی مضمون وہی جو پیچھے بیان کیا کہ اللہ کے سامنے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی شفیع غالب نہیں۔ اور پھر یہ آگے سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر تک یہی مضمون بیان ہوگا۔ شروع سے ہی اللہ نے ابھی صورت میں دلائل، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ، جب دنیا و آسمان، زمین و آسمان سب کچھ اللہ ہی کا ہے، وہی سب کچھ جانتا ہے، جب متصرف وہی ہے، پھر کون ہے جو اس سے زبردستی بنوا سکے؟ ہاں، کفار جو ہیں وہ قیامت والے دن انکار کر دیں گے، ہاں جی، کفار قیامت والے دن وہ انکار کر دیں گے، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا۔ فرمایا یہ دنیا میں بھی قیامت کا انکار کرتے ہیں، دنیا میں بھی دوسری باتیں تو ہے نا، شفیع غالب کسی کو بنا لیا، کوئی جو ہے عورتوں کے حق مار لیے، کوئی جو ہے دوسرے کام ڈاکے وغیرہ، شرک وغیرہ، تو فرمایا اسی طرح یہ قیامت کا انکار بھی کرتے ہیں نا، یاد رکھنا قیامت ضرور آئے گی، ہاں، جنہوں نے مانا ان کے لیے خوشخبری ہے، جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے عذاب ہوگا۔ پھر اسی طرح اہل کتاب میں سے کچھ ایمان والے ایسے ہیں جو اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وہ اہل کتاب، ان کے لیے بڑی نعمتیں ہم نے تیار کر رکھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے صورت میں بیان کیا مختصر طور پہ، وہ دیکھو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے، پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے، لوہا بھی ہم نے ان کے لیے نرم کر دیا ہے۔ لیکن یہ فضیلت اگر داؤد علیہ السلام کو ملی تو کس نے دی؟ ہم نے عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھو، جن ان کے تابع ہم نے کر دیے، جنات ان کے تابع کر دیے، لیکن یہی جنات ہیں اور یہی حضرت سلیمان ہے۔ جب موت آنے کا وقت ہوا، حضرت سلیمان پہ موت آ گئی، وہ موت کو اپنے سے نہیں رو سکے، دنیا سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد یہی جنات جن کے بارے میں تم نے بڑی بڑی باتیں بنائی ہوئی ہیں، ہاں، وہ کام کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کا کام ہو رہا ہے، سلیمان علیہ السلام سامنے تعمیر، سامنے ایک لاٹھی پہ ٹیک لگا کے ایسے جنات کام کر رہے ہیں، یہ ان پہ موت آ چکی، یہ ایک لاٹھی پہ ایسے ایک سہارے پہ، اور جنات کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے کروانا تھا کام، اگر انہیں پتہ چل جاتا وہ کام چھوڑ دیتے۔ تو بہرحال تو فرمایا سلیمان علیہ السلام پہ جب یہ ہوا، جنات کو بھی پتہ نہیں چل سکا، تو پتہ یہ چلا کہ فرشتے، آگے ان کا بھی ذکر ہے، ان کو بھی اگر کچھ اختیار ہے تو وہ بھی میں اللہ نے دیے، جنات کو بھی میں اللہ نے ہی، سلیمان، داؤد علیہ السلام، ان سب کو اختیارات ہم نے دیے، وگرنہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ قیامت والے دن یہ فرشتے خود ہی صحیح بیان دے دیں گے، ہاں، اور فرمائیں گے اے اللہ، ہاں، ہم نے فرمائیں گے ہم تو آپ ہی کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ پھر آخر میں طریق تبلیغ، اس کے دلائل اللہ نے ذکر کیے کہ دین کی دعوت کس طرح دینی ہے، تبلیغ کا طریقہ، اس کے کچھ طریقے اللہ نے بیان کیے۔ تم نہ مانو، نہیں مانتے ہو، میں تو بیان کرتا رہوں گا، میرا تو یہ کام ہے، میں تو تمہیں دین
بتلاتا رہوں گا۔ سورہ فاطر آگے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ فاطر، اس کا نامی تعلق ربط مفسرین نے بیان کیا کہ سورہ سبا میں اللہ نے نفی شفاعت قہری کا بیان کیا۔ سورہ سبا میں نفی شفاعت قہری، اور یہ بھی بتلایا کہ ان باتوں کو اگر نہیں مانو گے قوم سبا کی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اب سورہ فاطر میں فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا۔ یعنی فرمایا کہ قوم سبا کو سزا دی گئی الحمدللہ فاطر السماوات، اور یہ اسی فاطر کی وجہ سے کہ جس فاطر کے نہ ماننے پر قوم سبا پہ عذاب آیا۔ سبا معنوی تعلق ربط مفسرین لکھتے ہیں کہ سورہ سبا میں بتا دیا کہ اب ہر قسم کی عبادت یہ اس طرح کرنی ہے، اس طرح کرنی ہے، یہ سورہ سبا میں، پھر اس سے پچھلی صورتوں میں بتلایا، اب سورہ فاطر میں اللہ بتلا رہے تو اب تم نے ہر قسم کی عبادت اس فاطر کے لیے بجا لانی ہے، اسی کے لیے تم نے عبادت کرتے رہنا ہے۔ پھر آگے فرشتوں کا ذکر کیا، فرشتوں کا پیدا کرنا، یہ رحمتوں کا کھولنا، یہ رحمتوں کا بند کرنا اسی اللہ کے اختیار میں، بارش برسانا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر نسل انسانی کا سلسلہ اسی اللہ نے کیا، یہ کھارا پانی، میٹھا پانی، یہ اللہ ہی تمہارے لیے، سورج، چاند، یہ سارا اللہ نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد بتلایا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ سن نہیں سکتے، اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ اب آگے سورت کے آخری حصے میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سارے کے سارے دنیا والے جتنے بھی ہیں تم اللہ کے محتاج ہو، تم اللہ ہی کے محتاج ہو۔ پھر یہ جو قرآن ہے یہ حق ہم نے نازل کر دیا ہے اور اس کو تم نے ماننا ہے۔ زمین و آسمان کو کائنات میں اللہ ہی نے روک رکھا ہے، اگر اللہ چاہے زمین ختم ہو جائے، آسمان گر جائے، اللہ نے روک رکھا ہے، پھر تم اللہ کے ساتھ کیوں کسی کو شریک بناتے ہو۔ سورہ یاسین آگے شروع ہو رہی ہے، سورہ یاسین میں بھی اللہ نے اسی مضمون کو مزید تفصیل سے بیان کیا، کوئی زبردستی اللہ سے نہیں بنوا سکتا۔ یہ دیکھو سورہ یاسین میں کتنے لوگ جنہوں نے نہیں مانا انہیں پھر ہلاک کر دیا گیا۔ شروع میں قرآن کی حکمت، قرآن کی حقانیت، پیارے پیغمبر کی صداقت اللہ نے اس کا سورہ یاسین میں بیان فرمایا۔ پھر آگے اصحاب القریہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا اصحاب القریہ، اس کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ ہاں اللہ نے فرمایا 2 پیغمبر پہلے بھیجے، پھر تیسرا بھیجا، انہوں نے ان کو سمجھایا، قوم نے ان کی تکذیب کی، ایک بندہ پھر وہاں سے آیا قوم کے اندر میں سے، اس نے کہا ان کی پیروی کرو یہ سچے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو بھی شہید کر لیا۔ جیسے ہی شہید کیا اللہ نے اسے حکم دیا جنت میں داخل ہو جائے۔ ہاں اللہ نے اسے اتنی نعمتوں سے نوازا۔ ہاں یہ اللہ نعمتیں دے رہے ہیں۔ دیکھو زمین کو دیکھو، غلجات کو دیکھو، میوہ جات کو دیکھو، سورج کا نظام شمسی، چاند، یہ سارا نظام جو چل رہا ہے کون چلا رہا ہے؟ پھر جب قیامت آئے گی سور پھونکا جائے گا، پھر اسی طرح اس دن جو نیک لوگ ہوں گے اس پر اللہ کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم سلامتیاں ہوں گی، جو مجرم ہوں گے انہیں الگ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر سورت کے آخر میں فرمایا نہ یہ قرآن شعر ہے نہ میرا پیغمبر شاعر ہے، الیاذ باللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، جبرائیل امین لے کر آیا ہے، میرے پیغمبر پر اترا ہے، میرا پیغمبر کوئی شاعرانہ کلام کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ ہاں پھر آخر میں فرمایا انسان کتنا احسان فراموش ہے، اس نے اپنی پیدائش کو ہی بلا دیا، جس نے اس کو زندہ کیا یہ کہتا ہے مجھے کون دوبارہ زندہ کرے گا، تف ہو تیرے پہ، افسوس ہو تیرے پہ۔ ہاں کن
فیکون فسبحان الذی بیدی ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، وہی اللہ کرے گا جو کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔